قرآن مجید میں ایک بہت ہی پاورفل ایکسپریشن ہے اور وہ دو لفظوں پہ مشتمل ہے، اور وہ دو لفظ ہیں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جو سمپل اس کا ترجمہ ہوگا وہ ہوگا آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اس کا کئی جگہ ذکر ہے، خاص کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا استعمال بتاؤں قرآن مجید اور حدیث میں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ عرب اس کو اینشنٹ عربک میں کیسے استعمال کرتے تھے، اس ایکسپریشن کو، اس فگر آف اسپیچ کو۔ عرب میں دو طرح کے فگر آف اسپیچز تھی، ایک ایڈیم تھا آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا، اور ایک تھا آنکھوں کا گرم ہونا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ عرب جو ہے وہ دو فگر آف اسپیچز کا یوز کرتے تھے، ایک آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا اور ایک آنکھوں کا گرم ہونا۔ جب کوئی غم میں ہوتا یا جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی یا جس پر بہت زیادہ غم کے پہاڑ ٹوٹ، جب کوئی ڈپریشن میں ہوتا، تو اس سچویشن میں عرب کہتے تھے اس بندے کو کہ اس کی آنکھیں گرم ہو گئی ہیں۔ سب سے برے جملوں میں عربک میں اگر آپ کسی کو کہتے تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں جو ہے وہ گرم کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، یعنی روئے، آنکھیں گرم ہو جائیں رو رو کے۔ اب آپ سوچیں اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ کیا ہوگا؟ آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا۔ تو جتنے بھی آپ کے غم ہیں، آپ کی تکلیفات ہیں، آپ کی مصیبتیں ہیں، ان سب کا الٹ ہو جانا اور آپ کو امن آ جانا، سکون آ جانا، خوشی کا آ جانا، یہ ہے آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا۔ ایک اور مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ امیجن کریں کہ آپ ایئرپورٹ میں، وہاں پہ دو مائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھے دو مائیں وہاں پہ۔ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو وہاں الوداع کرنے آئی ہے، وہ کہیں پہ جا رہا ہے، اور جو دوسرا بچہ ہے اور جو دوسری ماں ہے وہ اپنے بچے کو ریسیو کرنے آئی ہے، وہ کہیں سے آیا ہے۔ اب یہ دونوں مائیں جو ہیں وہ رو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک ماں کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہیں اور ایک ماں کی آنکھیں جو ہیں وہ گرم ہیں۔ ایک جو ہے وہ خوشی کے آنسو رو رہی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو کتنے سالوں بعد دیکھا ہے، وہ خوش ہے، وہ بھی رو رہی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ٹھنڈے آنسو ہیں۔ دوسری جو ہے اس کا بچہ اس سے جا رہا ہے، تو یہ کون سی نشانی ہے؟ آنکھوں کا گرم ہو جانا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ اور چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو عرب شاعر تھے وہ کہتے تھے کہ جو میرے قبیلے کی آنکھیں ہیں وہ گرم ہی رہیں گی، اور وہ جو ہے وہ اسیسنز بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ لیں بھی ہوتا تھا۔ وہ جو ہے صحرا میں کہیں چھپا ہوا ہے، ریڈی ہے قتل کرنے کے لیے، اور اس انتظار میں جو ہے وہ شعر و شاعری بھی کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میری قبیلے کی آنکھیں گرم ہی رہیں گی، حتیٰ کہ جو میرا چاقو ہے وہ گرم نہیں ہو جاتا اس کے خون سے۔ مطلب یہ کہ جب میں اس خاص آدمی کو قتل کر دوں گا تب میرے قبیلے کا بدلہ اترے گا، اور میرے قبیلے کی جو آنکھیں ہیں وہ ٹھنڈی ہوں گی، ورنہ وہ گرم ہے۔ جو فرسٹریشن، جو غصہ ان کو ہے وہ تب ہی دور ہوگا جب یہ بندہ مرے گا۔ یہی کام میں کرنے آیا ہوں کہ میرے قبیلے کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ سو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غصہ نکالنا، ایل فیلنگ کا نکالنا، فرسٹریشن کا نکالنا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آنکھیں گرم ہیں۔ اس کانٹیکس میں اس کو استعمال کیا گیا اینشنٹ عربک میں۔ اب ایک آخری چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں عربک لٹریچر سے، اور یہ جو ایکسپریشن ہے سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ بتائیے جو عرب ہے وہ صحرا میں سفر کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات سفر میں صحرا میں طوفان آتا ہے، اور اس سچویشن میں وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے چہروں کو اچھی طرح کور کر لیتے، کیونکہ مٹی ہے، ریت ہے، تو گرد و غبار بہت۔ اور سبحان اللہ جو اونٹ ہے جس پہ وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کیسا اونٹ کی تخلیق کی ہے، یہ جو آئیلڈ ہے نا اونٹ کی، وہ اس پہ جب لگتی ہے ریت، وہاں پہ وہ جمینی رہتی بلکہ وہ گرتی رہتی ہے، سبحان اللہ، اور اس کو آنکھ جھپکنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اب یہ سمجھے کہ اونٹ کی آنکھوں کے سامنے ایک اسکرین ہوتی ہے جو ریت کو نا نیچے کر رہی ہوتی۔ جو رائڈر ہے آنکھیں نہیں بند کر سکتا نا، اسے سارا کچھ کور کر رہی ہے، لیکن کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ اس کو اپنی آنکھیں کھل رکھنی ہوگی، اور فائنلی کہیں جا کر اس کو کوئی جگہ ملے گی آرام کرنے کی، کہیں پہ جا کے وہ پناہ لے گا، اور وہاں جا کے وہ کہے گا سبحان اللہ کہ میری آنکھیں اب جا کے کیا ہوئی ہیں؟ ٹھنڈی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو کہیں پناہ مل جائے کسی بڑی جگہ سے، کسی بڑی مصیبت سے، تو آپ یہ کہتے ہو کہ ہائے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے وہ دعا آپ سے شیئر، جو دعا جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ سورہ فرقان کے آخر میں آتی ہے، 25 سورت ہے، آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں، والذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں تحفہ دیں، ہمیں عطا کریں۔ بعض آیت میں آتا ہے آتینا، ہمیں عطا کریں، تینا، ہمیں ایک بڑا گفٹ دیں، ہمیں گفٹ کریں، ان ایکسپیکٹڈ گفٹ کریں، کوئی خوبصورت تحفہ دیں۔ حب لنا، تو آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے تحفہ دیں، اور یہ جو لنا لفظ ہے نا، یہ جو لنا حرف ہے، یہ مقدم ہے، یعنی پہلے آیا ہے، خاص کر ہمارے لیے اللہ ہمیں خاص ایک تحفہ دیں، خاص ایک اسپیشل فیور کریں یا اللہ ہم پر۔ اور یہ فیور کیا ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں؟
ہمیں عطا کریں ہماری بیویوں میں سے، اور اولاد میں نہیں بلکہ ذریاتنا۔ اب وہ تو ذریات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آنے والی نسلوں میں سے، یعنی کہ آپ اپنے جو ابھی بچے ہیں ان کے بارے میں نہیں، بلکہ جو آنے والے آپ کے بچے ہوں گے، آپ کی اولاد ہوگی، ان کی نسل کے بارے میں بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ جو بھی آنے والی نسلیں ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک دیں، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشیں ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولاد میں سے، ہماری نسل میں سے۔ اور جب میں کہتا ہوں نا کہ میری فیوریٹ دعا ہے تو اس کی کئی ریزن ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ میں الحمدللہ شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم سب کو چاہیے کہ اس دعا کو ذرا اپریشیٹ کریں اور اس بات پہ سوچیں کہ آج اس دور میں جو کرائسس ایک چل رہا ہے، جو بنیادی ایک جز ہے نا اس پوری دنیا کا، وہ ہے ایک خاندان، اور اس خاندان کے جو حالات ہیں نا وہ بہت برے۔ اکثر لوگ، حتیٰ کہ مسلمان بھی، اس مسئلے سے نہیں بچے ہوئے۔ ہمارے اکثر گھروں میں انفارچونیٹلی، جو میں نے آپ کو کہا نا طوفان جس سے آپ بچتے ہو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، وہ جو طوفان ہے وہ گھر کے باہر نہیں ہوتا، وہ طوفان جو ہے سبحان اللہ وہ گھر کے اندر ہے آج کے دور میں۔ فرسٹریشن سے بچنے کے لیے، ایک دوسرے کو الزامات دینے، یعنی آپ کو اس طوفان سے بچنے کے لیے گھر سے ہی باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اور جتنے بھی ڈپریشن ہے جو یا سیڈنس ہے یا جو فرکشن ہے یہ میاں اور بیوی میں، ہمارے گھر جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں۔ بھائی سے نہیں بات کر رہا، والدین بچوں سے نہیں بات کر رہے۔ کتنے شیوخ ہیں، میں سبحان اللہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، گارنٹی دے سکتا ہوں، جتنے بھی اسپیکرز آئے ہیں اس کانفرنس میں، کچھ والدین، کچھ مائیں، کچھ خاوند ہیں، کچھ بیویاں ہیں جو آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا یہ مسئلہ گھر میں چل رہا ہے، میں اپنے بچوں سے نہیں بات کر سکتی، وہ مجھ پہ چلاتا ہے، وہ یہ چیزیں کر رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی میں اس کو کیسے روکوں۔ میری بیوی میرا خاوند، میری بیوی میرا خاوند، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ یہ کرائسس گھر میں۔ اور اس سے سبحان اللہ بہتر دعا ہم کیا مانگ سکتے تھے اللہ سے؟ یعنی اس کا اپوزٹ ہو گیا ہے۔ ایک خاندان جو ہے وہ ایک غم کی، غصے کی، فرسٹریشن کی جگہ بن گئی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے کہیں دور بھاگ جائیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اتنی کامل دعا جو ہے وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جو ہم اللہ سے مانگیں کہ جو گھر ہے نا وہی آپ کی پناہ گاہ بنے۔ ایسے ہے جیسے باہر کی جو دنیا ہے وہ طوفان میں ہے، اور جہاں پہ آپ پناہ لیں گے نا وہ گھر ہے آپ کے بچوں اور آپ کی بیویوں میں۔ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تب آپ کی مصیبتیں دور ہو، ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔